فتنے داخل ہو چکے ہیں. ایک اور فتنہ اہل قرآن کا داخل ہوا ہے کہ صرف ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے ایمان مجمل ایمان مفصل یاد کرتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان لائے ہمیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر. تمام رسولوں کو ماننا ضروری ہے. اگر ایک رسول، ایک پیغمبر کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ حدیث کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کو ہی ہم مانیں گے. یہ اہل قرآن، منکرین حدیث جسے کہا جاتا ہے، یہ نبی کی سیرت پر حملہ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تمہیں نبی کی سیرت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے اسلامی کپڑے پہننے کی، اسلامی ٹوپی رکھنے کی، اسلامی چہرہ رکھنے کی؟ بس قرآن پڑھو، قرآن کو مانو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، بات ختم. حدیث پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہے اہل قرآن. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو فوراً کاروبار بند کر لو اور نماز کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ. اب قرآن میں نماز کا حکم ہے تو جمعہ کی نماز کس کے طریقے پر پڑھے گے؟ نبی کے طریقے پر. جمعہ کا خطبہ قرآن سے کہاں سے ثابت کرے گا کوئی؟ نبی کی حدیث سب سے بڑی بہترین تفسیر ہے قرآن کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کی ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سورہ نجم آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہے، وحی ہے، وحی ہے. وہ ہماری طرف سے بولتے ہیں، ہماری طرف سے بولتے ہیں. اچھا ہوا قرآن میں یہ آیت ہے، ورنہ نبی کو تو اسلام سے باہر اٹھا کر انہوں نے رکھ دیا تھا اہل قرآن نے، کہ جو بھی ہمارے محبوب عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو بولتے ہیں وہ وحی ہے، وحی ہے، وحی ہے. بات ختم ہو گئی وہاں پر. بہت سارے فتنے ہیں، جتنا بات کیا جائے گا اتنا کم ہے. کہ نماز کا حکم ہوا، نماز نبی کے طریقے پر. روزے کا حکم ہوا، روزہ نبی کے طریقے پر. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شادی کا حکم ہوا، شادی کس کے طریقے پر کرے گے؟ کیا قرآن میں بتایا گیا ہے؟ قرآن میں حکم ہے شادی کا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب اس کی تشریح نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ التَّرْبَتِ يَدَاكَ. ہمیں نبی کے بغیر دین سمجھنا ہی نہیں ہے. کیا سمجھنا ہے آپ کو؟ کوئی چیز اگر سمجھو گے تو گمراہ ہوگے. حج کرو، یہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. کس کے طریقے پر؟ طواف نبی کے طریقے پر، مینا میں نبی کے طریقے پر، وقوف عرفہ نبی کے طریقے پر. نبی کے دامن سے وہ چھڑانا چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو جو بھولے بھالے نوجوان ہیں. اس لیے ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے محلے میں یہ زیادہ لوگ ہیں تو ہم سے زیادہ آپ کو فکر ہونی چاہیے. یہ لوگ یہاں گھوم رہے ہیں. ختنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختنہ کرو. تو لہٰذا اب اہل قرآن سے اگر آپ پوچھیں گے کس کے طریقے پر، وہ بتا ہی نہیں سکتے، کیوں ختنہ کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. یہ ایک پورا سلسلہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، حضرت آدم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ پورا ایک دین اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے. ان میں شریعتیں آئی اور گئی ہیں کچھ تھوڑا چینجنگ کے ساتھ، لیکن دین اسلام کا حصہ ہر شریعت رہی ہے، چاہے وہ شریعت موسوی ہو، شریعت عیسوی ہو. عبداللہ بن سبا نے نقب ڈالا تھا مذہب اسلام پر، اس کے پیچھے بھی فالوورز بڑھ گئے تھے. ایسے ہی نقب ڈالا پال نے، جو عیسائی آج ہیں، دی 100 کا جو مصنف ہیں، جو رائٹر ہیں، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جسے کہا جاتا ہے. کیا تجربے کی بات اس نے کہی ہے کہ آج جو عیسائیت ہے وہ عیسائیت نہیں ہے، وہ پاولزم ہے. کس طریقے پر؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو یہودیوں میں سے تھا، جس کا نام پاؤل تھا اس زمانے میں. وہ حضرت عیسیٰ کا بڑا دشمن تھا، پتھر سے مارا کرتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھایا تو پھر اس نے ایک اپنا مکاشفہ بیان کیا. کہا کہ میرے خواب میں حضرت عیسیٰ مسیح آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میری نبوت میں نے تجھے تحفے میں دی ہے، تو اس نبوت کو کنٹینیو کر، جاری رکھ. اور اس نے 3 تبدیلیاں اس میں کی ہے. یہ عیسائیت میں نہیں ہے، یہ پاولزم میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا ان کے نام پر کسی نے اپنی دکان چلائی ہے. پہلا اس نے کہا کہ شریعت منسوخ ہے، اب ہماری کوئی شریعت نہیں ہے. دوسرا اس نے کہا کہ کفارے کا عقیدہ پیش کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب پر لٹکایا گیا ہے، یہ تمام عیسائیوں کی طرف سے آپ نے ذلت آمیز یعنی موت کا پیالہ پیا ہے. اس کے جملے ہیں یہ کہ موت کا پیالہ جو آپ نے پیا ہے یہ سب کی طرف سے پیا ہے. اب خالی عیسیٰ کو خدا مان لو تو تمہاری نجات ہو جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا. اور تیسرا عقیدہ تثلیث کا پیش کیا ہے کہ اماں مریم بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے اور خدا بھی خدا ہے. اور اللہ کا بیٹا کہا اس نے. قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به علم. ولد کہتے لڑکے کو، ابن کہتے بھی ہے بیٹے کو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابن کہتے ہیں معانی بیٹا، ابن الوقت وقت کا بیٹا، ابن السفیر ابن المسافر یہ سفر کا بیٹا، یہ ایک معنی میں کہتے ہیں. لیکن ولد کہتے سلوبی نسلی بیٹا جو پیدا ہوا پیٹ سے. اس خبیث نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کا سلوبی بیٹا ہے، نسلی بیٹا ہے، اللہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. نعوذ باللہ. اور چلایا اس نے. پوری عیسائیت گمراہ ہو چکی ہے. پاولزم ہے اصل کو. اسی لیے فتنے آئیں گے جائیں گے. اللہ کے لیے وقت بھی ہو گیا ہے. اللہ آپ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمیں ہر فتنے کا سامنا کرنا ہے بے جھجک، بغیر ڈرے، نڈر ہو کر. اور آپ کے محلے میں اگر یہ لوگ گھوم رہے ہیں تو کسی بھی عالم سے رجوع کیجئے. شک ہو تو فوراً ہمیں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا چینل بھی ہے مولانا زبیر فلاح یوٹیوب پر. ہمارا نمبر بھی ہم یا امام صاحب یا ذمہ داروں کو دے دیں گے. آپ فوراً ہمیں فون کیجئے. ہم کہیں بھی کسی بھی وقت پہنچ کر انشاءاللہ ان کا تعاقب کرے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ